اسی طرح جمعے کے دن ہمیں بہت سے کام جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں احادیث سے وہ چیز ملتی ہے ہم نے جمعہ کے دن کو کس طرح گزارنا ہے یا اس دن میں کیا کیا اعمال کرنے ہیں۔ دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے ہی دعا کرنی ہے، آپ چلتے پھرتے آپ کے دل میں کوئی دعا ہے، کوئی بھی آپ نے اللہ پاک سے چیز مانگنی ہے تو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ کہ یہ جھوٹی ہو، کہ اللہ پاک جو ہے وہ بہانے تلاش کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری جو عبادت ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی ہم عبادت کرتے ہیں۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف عبادت کا دن نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے اسے تمام دنوں کا جو ہے وہ سردار بنایا ہے۔ جیسا کہ ہمیں حدیث سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے ہاں یہ سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس دن کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور قیامت بھی اسی دن جو ہے وہ برپا ہوگی۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ انسان کی ابتدا بھی اسی دن سے ہوئی اور آخری منزل کا اعلان بھی اس کا اسی دن ہوگا۔ ویسے تو 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں، اس کے لیے مردوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور اس کا جو ہے وہ حدیث میں بہت اچھی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز جو ہے وہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ انسان اکیلا نماز پڑھے۔ تو خاص طور پر قرآن میں جمعہ کے دن کی جو نماز ہے اس کے لیے اللہ پاک نے کیا کہا، فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کی طرف بڑھو، یعنی اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ تو جمعہ کے دن تمام مسلمان ایک ہی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی امام کو سنتے ہیں، ایک ہی جگہ متحد ہو کر ایک دوسرے کا اگر کوئی مسئلہ وغیرہ ہے وہ سنتے ہیں، یعنی یہ ہمارا جو دین ہے وہ اجتماعیت کا دین ہے کہ جمع ہونے کا دین ہے۔ تو اس ایک دن میں جب سب جمع ہوتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ انسان کو احساس دلاتی ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ تو یہ منظر جو ہے وہ صرف اور صرف جمعہ کے دن ہی نظر آتا ہے۔ تو احادیث اور قرآن یعنی اس میں جمعے کی جو نماز ہے اس کا بہت زیادہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اسی طرح جہاں پر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو وہاں پر اس کے چھوڑنے کی وعید بھی اسی طرح سنائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں کیا چیز ملتی ہے کہ جس نے جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیا، سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا، اس کے دل کے اوپر اللہ پاک مہر لگا دیتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ جو انسان اپنی سستی کی وجہ سے جمعہ کی نماز کو چھوڑا، اور ایک اور حدیث میں تو ہے کہ جس نے مسلسل 3 جمعوں کو چھوڑ دیا تو اس کے اوپر، اس کے دل کے اوپر اللہ پاک جو ہے وہ مہر لگا دیتے ہیں۔ تو دل پر مہر لگانے کا کیا مطلب ہے کہ پھر اس کے اوپر کوئی بھی اچھی بات، کوئی بھی نصیحت جو ہے وہ اثر نہیں کرتی۔ تو یہ انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے کہ اس کے دل کے اوپر اللہ پاک مہر لگا دے۔ اسی طرح جمعے کے دن ہمیں بہت سے کام جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں احادیث سے وہ چیز ملتی ہے ہم نے جمعہ کے دن کو کس طرح گزارنا ہے یا اس دن میں کیا کیا اعمال کرنے ہیں، خاص طور پر اس دن کے لیے بتایا گیا ہے۔ تو جس میں جو سب سے اچھی جو چیز مجھے لگتی ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ہر بندہ اس چیز کو رو رہا ہے کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی، کہ میں دعائیں کرتا رہتا ہوں میری دعا نہیں قبول ہوتی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صحیح حدیث میں یہ چیز ہے کہ اس دن میں اللہ پاک نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جس میں اللہ پاک کسی کی کوئی دعا بھی جو ہے وہ رد نہیں کرتے۔ اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے اس پورے دن میں، اب اس میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ صبح کا ٹائم ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ جمعہ کا ٹائم ہے، یعنی خطبے سے لے کر جو جماعت ہوتی ہے اس کے درمیان کا ٹائم ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ علماء جو ہے وہ کہتے ہیں، جو جمہور علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ عصر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم۔ اب اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس میں ٹائم کو واضح نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے اس میں ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، تو یہ کہنے کا وہ اس کو واضح بھی کر سکتے تھے۔ کیا وجہ تھی یہ کہنے کی کہ لوگ اس میں تلاش کریں وہ گھڑی، کہ جیسے ہم لیلۃ القدر جو ہے اس کو بھی واضح نہیں کیا گیا
بلکہ اس کو کہا گیا ہے کہ وہ 5 طاق راتوں میں کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، تو لوگ اس کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ گھڑی بھی جمعہ کے دن کسی بھی ٹائم میں ہو سکتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان ہر وقت دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے ہی دعا کرنی ہے۔ آپ چلتے پھرتے آپ کے دل میں کوئی دعا ہے، کوئی بھی آپ نے اللہ پاک سے چیز مانگنی ہے، تو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا نعوذ باللہ کہ یہ جھوٹی ہو۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور پوری امید کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کریں۔ صبح کے ٹائم کریں، دن کے ٹائم کریں، شام کے ٹائم کریں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ وہ دعا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ پاک تو نیت دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے نیت کی تو پھر اللہ پاک آپ کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول کریں گے۔ تو اس سے بڑی کیا اللہ کی جو ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے اس دن کے اندر ایک گھڑی کو ایسا رکھ دیا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن اور بھی بہت سے اعمال ہیں جن کی فضیلت جو ہے وہ ملتی ہے، جیسے سورہ کہف ہے۔ اب دیکھیں قرآن جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اس میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں جمعے والے دن بھی، ویسے بھی باقی ایام میں بھی کہا گیا، لیکن سورۃ الکہف جو ہے اس کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے حدیث میں کہ اس کو پڑھا جائے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ ہمیں جو فتنے ہیں، جو آج دیکھ لیں کہ معاشرے میں کتنے فتنے ہیں، تو اس سے یہ ہمیں نجات دیتی ہے اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے جو گناہ ہیں ان کو معاف کرتی ہے، ان کو معاف کرواتی ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ کتنی فضیلت والا، مطلب کیا سورہ کہف پڑھنے میں آپ کو کتنی دیر لگے گی۔ اور اسی طرح یعنی یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اور میں یہ چیز سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک جو ہے وہ بہانے تلاش کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری جو عبادت ہے، یہ جو ٹوٹی پھوٹی ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک تو بہانے تلاش کرتے ہیں کہ لوگ میری طرف آئیں اور میرے سے مانگیں اور میں ان کو عطا کروں، اور وہ اپنی جو گناہ ہیں ان کی بخشش کروا لیں میرے سے۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر بھی اگر انسان یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس سے بڑی بدبختی ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم جمعے کے دن کو بھی عام دنوں کی طرح گزارتے ہیں، ہم اتنے غافل ہو جائیں کہ ہم اللہ کو یاد ہی نہ کریں، تو اس سے بڑی بدبختی میرے نزدیک میں نہیں کہتی کہ کوئی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جمعہ کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔